ایک مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے محترم نے کہا، ہمارے جامعی صاحب نے، اسلم جامعی نام ہے شاید، اسلم جامعی صاحب نے یہ پوچھا کہ لوگوں کا ایک تصور یہ ہے کہ ہندوستان جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں کے نظام کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو گویا ہم غیر اللہ کے نظام کو فالو کرنے کے نتیجے میں کفار کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ سوال ایسے ہی ہے، یعنی لا حاکم الا اللہ کا جو تصور ہے، لا حاکم الا اللہ جو تصور ہے، یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ جو ملک جس میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہم کو جینے کا اور ترقی کرنے کا موقع دیا ہے، یہ ملک ہمارے دینی معاملات میں کسی بھی انداز کی دخل اندازی نظامی طور پر دینے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک سوال میں کروں گا جو ہمیشہ کرتا ہوں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کے دروازوں پر صلاۃ فجر کی اذان کے بعد کوئی سنگھی ریوالور لے کر کے یا بندوق لے کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ تم نماز کے لیے نکلو گے تو میں تم کو قتل کر دوں گا، اور کتنے مسلمان نکل کر کے آتے ہیں؟ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہندوستان کا کوئی بھی قانون کا، آئین کا کوئی بھی بند، کوئی بھی دفعہ ایسا نہیں ہے جو ہم کو ہماری مذہبی آزادی سے روک سکے۔ ہمارے انتشار کے نتیجے میں کہیں کہیں غلط عناصر حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن قانون کا، عدالت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم قاعدے کی عدالت سے پیروی کریں، میمورنڈم کا نظام اختیار کریں، وزارت داخلہ کو متنبہ کریں، میمورنڈم بھیج کر کے صدر جمہوریہ، وزیر اعظم سے بات چیت کریں، میمورنڈم بھیج کر کے، تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور نہیں حل ہوں گے تو عدالت کے دروازے کھلے ہیں، عدالت سے انشاءاللہ ہم کو انصاف ملے گا۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے مختلف مکاتب فکر صرف مسلکی اختلاف کی بنیاد پر ہمارے دشمنوں کو مسالہ مہیا کرنے کا کام کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا دشمن کامیاب نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں فرمائیں، جس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ مسلمانوں پر مسلمانوں کے دشمنوں کو مسلط نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کر لیا کہ مسلمانوں پر مسلمانوں کا دشمن کبھی مسلط نہیں ہو سکتا، حاوی نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، لیکن ان میں سے بعض کی گردنیں ماریں گے۔ یعنی انہی کے درمیان کے بغاوت کرنے والے، نمک حرامی کرنے والے جا کر کے ان کی کمزوریاں دشمنوں کو بتائیں گے، اور دشمن ہمارے ہی بعض منافقوں کے ذریعے مل کر کے ہماری جڑیں کھودیں گے۔ یہ اصل میں حقیقت ہے۔ مسلمانوں کو کبھی بھی مسلمانوں سے تعاون حاصل کیے بغیر اسلام دشمنوں نے نقصان پہنچانے کی جرات نہ کی ہے، نہ کر پائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے بارے میں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔